کی وضاحت کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی سمجھ کے لیے, آپ کی آسانی کے لیے ہے. چلیے پھر آیت نمبر 8 سے دیکھتے ہیں, شروع کرتے ہیں. وا, اور وا پہلے بھی آیا ہے, ٹھیک ہے, وہاں کا جیسے آپ جانتے ہیں اس کا ترجمہ اور ہی ہوگا. من سے, الناسی لوگوں میں سے. تو لوگوں میں سے کا مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں کا کچھ حصہ, یعنی لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہیں, بعض لوگ ایسے ہیں. من جو, من یہ بھی فرسٹ ٹائم آیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. من جو یقولو کہتے ہیں. اچھا, یقولو فرسٹ ٹائم لفظ آیا ہے, اس کے روٹ ورڈز ہیں قاف, واو, نام. قول, قول. اردو میں بھی قول کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں فلاں کا قول ہے, یعنی فلاں نے یہ بات کہی ہے. قول کی جمع اقوال بھی ہوتا ہے, اقوال زرعی ہم لوگ کہتے ہیں نا, اقوال زرعی. تو یہ وہی والا ہے, وہی قول ہے, قول سے ہی یقول بنا ہے. تو آپ اس کے روٹ ورڈ لکھ لیجئے. روٹ ورڈ سے میں کیا فائدہ ہوگا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں, اس سے ہمارے انشاءاللہ تعالی سے کیا فائدہ ہوگا. یقولو کہتے ہیں, آمنا ایمان لائے ہم. آمن اور نا کا نا جو ہے پروناؤن کے لیے آ رہا ہے. ہم آمنا ایمان لائے ہم. ایک تو عربک میں پروناؤن جو ہے وہ اینڈ میں آتا ہے, اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے, لیکن چونکہ یہ ترجمہ اسی طرح سے لفظی ترجمہ ہے تو ہم اس کو اسی طرح سے کریں گے. اب آمنا کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ میم نون. اس سے ملتا جلتا لفظ جو ہے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں, وہ کیا تھا؟ یؤمنون. یہ 2 مرتبہ آیا ہے, بلکہ 3 مرتبہ آیا ہے یؤمنون, اور اس کا بھی روٹ ورڈ کیا تھا؟ حمزہ میم نون. تو یہ ان کا اوریجن ایک ہی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے اردو میں سے ایک مثال دیتی ہوں کہ روٹ ورڈ ہم آپ کو کیوں بتا رہے ہیں, اس سے آپ کے لیے کیا آسانی ہوگی. جیسے اردو میں ایک لفظ ہے پڑھائی, ٹھیک ہے, پڑھائی ایک لفظ ہے. اب اس کو ہم مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. کیسے؟ لفظ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے, جیسے اس نے پڑھا, وہ پڑھتا ہے, وہ پڑھیں گے. پڑھو, جب آپ کسی کو کہتے ہیں, حکم دیتے ہیں اپنے بچوں کو, کہتے ہیں پڑھو, پڑھائی, ٹھیک ہے. تو ایک ہی لفظ سے کتنے سارے لفظ بن گئے, لیکن انہیں تھوڑا سا چینج آیا ہے. لیکن آپ اس کو پہچان لیتے ہیں نا, چاہے پڑھنا کہیں, چاہے پڑھائی کریں, چاہے پڑھتے ہیں, پڑھا تھا, لیکن آپ کو سمجھ آ رہی نا کہ اس کے میننگ وہی ہے, تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. جیسے سینٹینس کے لحاظ سے وہ لفظ جو ہے تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے, تو عربک میں بھی اسی طرح سے ایکچولی یہ آمنا جو ہے نا, یہ حمزہ میم نون, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یہ روٹ ورڈ وہی ہوگا, لیکن یہ سینٹینس کے لحاظ سے اپنی شکلیں بدلے گا. کیسے؟ پیچھے ہم نے یؤمنون پڑھا, وہ یہی اس کا اوریجن یہی تھا, یہی اس کا روٹ ورڈ تھا, ٹھیک ہے. آگے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آمینو بھی آ رہا ہے, آمینو ایمان لے آؤ. یہ آیت نمبر 30 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آ رہا ہے. پھر آمنا ایمان لائے, یہ بھی وہی لفظ ہے. پھر اسی آیت میں آپ دیکھیں انؤمنو, کیا ہم ایمان لائیں, یہ بھی وہی لفظ تھوڑا سا سینٹینس کے مطابق جو ہے تھوڑا سا تبدیل ہو گیا, ٹھیک ہے. تو آپ روٹ ورڈ سے کیا ہے کہ آپ کسی لفظ کو پہچان لیں گے اس کے روٹ ورڈ سے, اور آپ کا جو اب اس کے جو بیسک میننگ ہے اس کو آپ پہچان لیں گے, تو پھر سینٹینس کے لحاظ سے آپ اس کو سمجھ لیں گے یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس میں اگر چینج آیا ہوگا تو وہ سینٹینس کی وجہ سے, کہ وہ پاسٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے, پلورل کے لیے یوز ہو رہا ہے, کس کے لیے فیمیل کے لیے یوز ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا اس میں چینج ہوتا ہے, لیکن اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہی ہوتے ہیں. تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے, اور اس کو روٹ ورڈز کو پہچاننا ہے, تو اس کا جو ایک مفہوم ہوگا اس تک آپ انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو امید ہے اب آپ روٹ ورڈ سے گھبرائیں گے نہیں, اس سے انشاءاللہ تعالی آگے چل کے آپ کے لیے آسانی ہوگی. اچھا, نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ باللہ. با جو ہے اس میں حرف ہے, لیکن اس کا بھی مفہوم ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربک میں حروف کے بھی میننگ ہوتے ہیں. با پر, باللہ اللہ پر.
ٹھیک ہے. یہ پریپوزیشن ہے. جیسے انگلش میں بھی پریپوزیشن جو ہے پہلے آتی ہے، لیکن اردو میں ہمارے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو پریپوزیشن بعد میں آتی ہے. تو ترجمے میں ہم نے اس کو پر کر بعد میں لکھا ہے، اللہ پر. ٹھیک ہے. تم اس کو اردو کے مطابق ترجمہ کریں گے تو پریپوزیشن کا جو ہے وہ بعد میں آیا. اور بالیوم الآخر، اور آخری دن پر بھی وہی آ گیا حرف جو ہے. تو جو پریپوزیشن ہے الیوم الآخر سے مراد قیامت ہے یہاں پر. وما، اور نہیں. ماں پیچھے بھی آیا ہے البقرہ کی شروع کی آیات میں. وما انزل، وہاں اس کا ترجمہ تھا جو، اور یہاں اس کا ترجمہ ہے نہیں. تو ماں دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہم سینٹینس کو دیکھیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہاں اس کا ترجمہ جو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. آپ دیکھیں اگر آپ یہاں جو رکھیں گے تو اس کی اس کوئی تک نہیں بنتی نا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. تو یہاں وما اور نہیں، ہم، وہ، ہم پروناؤن ہے، پلورل کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے. جو غائب ہوتے ہیں تھرڈ پرسن پلورل جو ہے اس کے لیے ہم پروناؤن کے طور پر آتا ہے. اور نہیں وہ ایمان لانے والے. اچھا یہاں جو بی آیا ہے یہ کس لیے آیا ہے؟ اچھا یہ با یہاں پہ جو ہے یہ زائد ہے، ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بھی آپ دیکھیں گے تو کچھ حروف، کچھ لیٹرز جو ہیں وہ ایکسٹرا ہیں، ان کا ترجمہ نہیں ہو رہا. تو وہ کیوں آتے ہیں؟ وہ تاکید کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی ایک حرف بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے. یہاں ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے اس کا ترجمہ ساتھ ایمان لانے والے، وہ صحیح نہیں ہوگا، یا پر ایمان لانے والے، بلکہ یہ با کیا ہے؟ یہ با ایکسٹرا ہے اور یہ ایمفسائز کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. ہم قرآن کی عربک سیکھ رہے ہیں نا، تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہر زبان کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، اپنے ایکسپریشن ہوتے ہیں، تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے تاکہ آپ ڈیپتھ میں جا کے، گہرائی میں جا کے قرآن کے مفہوم کو سمجھ سکیں. ٹرانسلیشن تو آپ کو پتا، آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن والا قرآن کھولیں گے تو آپ اس کو دیکھ لیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود سے سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ڈائریکٹ سمجھنا ہے. تو پھر اس کے جو ایکسپریشن ہوں گے ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھیں گے. تو با یہاں پہ زائدہ ہے اور ایمفسس کے لیے آیا. یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خا دال عین. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان کو جو، وہی پہلے آ چکا ہے الذین، تو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھا تھا اور کافی ریپیٹ ہو گیا ہے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا. ان کو جو آمنو، ایمان لائے. اب دیکھیں یہ وہی یومنون، آمنا پیچھے پڑھ کے آئے ہیں تو اسی سے یہ لفظ بنا ہے. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ میم نون. آمنو، ایمان لائے. وما، اور نہیں. یخدعون، وہ دھوکہ دیتے. اللہ، مگر. اللہ کا ترجمہ مگر، سوائے، دونوں ہوتے ہیں. اللہ، مگر. انفسہم، انفس کیا ہے؟ نفس کی جمع ہے. ہم پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. نفس سے مراد کیا ہے؟ نفس انسان کی اپنی ذات، اپنی جان جو ہے. تو مطلب کہ وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں. دیم سیلف، ہم کا مطلب کیا ہے؟ دیم سیلف، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما، اور نہیں. یشعرون، وہ شعور رکھتے. شعور کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین این را. پیر یا شعر عربی میں بال کو کہتے ہیں. اور شعور جو ہے سمجھنے کے لیے، جانے سمجھنے کے لیے. تو لیکن یہ کیسا سمجھنا کہ جس میں بڑی باریکی ہو، باریک سمجھ کہتے ہیں نا اردو میں بھی، بڑی باریک سمجھ. تو شعور سے مراد یا شعورون سے مراد کیا ہے؟ کہ بڑی ایسی سمجھ جس میں بڑی باریکی ہو اور بڑی گہرائی ہو.